آج جو موضوع میں نے آپ کو جمعے میں سمجھانا ہے کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کھیت میں پانی ٹپانے پر جھگڑا ہو گیا۔ منافق کا کھیت بعد میں پڑتا تھا، یہودی کا کھیت پہلے پڑتا تھا۔ یہودی کا کہنا یہ تھا کہ پہلے میں اپنے کھیت کو پانی دوں گا، پھر تمہارے کھیت کو پانی لگے گا۔ جب دونوں کے درمیان جھگڑا بڑھا، نزاع کی جب صورت پیدا ہوئی، اب کسی ثالث کی، کسی فیصلہ کروانے والے کی ضرورت پیش آئی۔ یہودی کہنے لگا گو کہ میں نبی و آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن میں انہیں اپنا حاکم مانتا ہوں، انہیں میں اپنا ثالث مانتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ حق اور سچ فیصلہ کریں گے۔ اب منافق نے سوچا کیونکہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام کا اظہار کرتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کلمے کی رعایت کرتے ہوئے میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ اس منافق نے قبول کر لیا۔ اب یہ منافق اور یہ یہودی دونوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا الگ الگ معاملہ سنا۔ جھگڑے کی نزاع کی تفصیل یہ واضح کر رہی تھی کہ حق یہودی کے ساتھ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ اب یہودی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خوش و خرم اٹھا اور باہر آ کر اس منافق کو کہنے لگا اب تو تجھے اس فیصلے سے انکار نہ ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ بدبخت منافق کہنے لگا میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں۔ اگر تم چاہو تو یہ فیصلہ فاروق اعظم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس لے کے چلتے ہیں، وہ حق و سچ فیصلہ کریں گے۔ یہودی کہنے لگا تم کسی سے بھی فیصلہ کروا لو، رسول خدا کا کیا ہوا فیصلہ اپنی جگہ قائم اور دائم رہے گا۔ جب یہ دونوں منافق اور یہودی حضرت عمر فاروق اعظم کے کاشان اقدس پر آئے، دروازے کو دستک دی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور دونوں سے آنے کا سبب پوچھا۔ منافق نے معاملے کی نزاع کو بیان کرتے ہوئے بار بار اس بات کی تکرار کی میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے، میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے، میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے،
اور یہ مذہبی عناد کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ جب وہ منافق جو تھا اپنی صفائی پیش کر کے خاموش ہو گیا، آپ نے اس یہودی سے پوچھا کیا یہ صحیح کہتا ہے؟ یہودی کہنے لگا ہاں یہ صحیح کہتا ہے کہ میں نبی آخر زمان پر ایمان نہیں رکھتا، میں یہودی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن یہ بھی سن لیا جائے جو یہ فیصلہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہے، ارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، اسلام کا اظہار کرنے کے باوجود کہتے مجھے رسول خدا کا یہ فیصلہ منظور نہیں، یہ سننا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگے اسی حالت غیظ کے اندر آپ گھر تشریف لے گئے، دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار نکال لائے، ایک ہی آواز فضا میں گونجی، حاکم ارض و سماوات کے فیصلے کا منکر اسلام کا کھلا ہوا باغی ہے، اور عمر کا اس کے بارے میں فیصلہ یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ ایک ہی آواز فضا میں گونجی، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ لاش گری، تڑپی ٹھنڈی ہو گئی۔ اب مدینے کی گلیوں میں عجیب سا بھونچال سا آ گیا۔ منافقین غول دا غول دوڑ پڑے، اور ساتھ ہی کفار نے بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پہلے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تلواریں دشمنان اسلام پہ چلا کرتی تھی، آج تو ان کے کلمہ پڑھنے والے بھی ان سے محفوظ نہیں رہے۔ کفار نے بھی یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ جب سارے لوگ بارگاہ نبوی میں جب جمع ہو گئے، حضرت عمر فاروق اعظم کی طلبی ہوئی، اسی طرح آنکھوں میں جلال تھا، عشق کا خمار اترا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر یہ مدینے میں کیسا شور ہے؟ سنا تم نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، عمر کی تلوار کسی مسلمان پر نہیں چلی، عمر کی تلوار اس پر چلی جس نے آپ کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور عمر کا اس کے بارے میں فیصلہ یہ تھا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ ابھی حضرت عمر فاروق اعظم اپنی صفائی پیش کر کے ہٹے تھے، ارے وہ فیصلہ جو حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا تھا قیامت تک کے لیے قرآن پاک کی اس آیت میں ڈھل کر رہ گیا۔ حضرت جبرائیل السلام قرآن پاک کی آیت لے کر اترے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، لوگو خدا کی قسم تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں رسول اللہ کو حاکم نہ مان لو، جب وہ فیصلہ کر دے کھلے دل سے تسلیم نہ کر لو۔ ارے نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ طیبہ کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔